سال 2023 ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ اب کہاں ہیں، ہو سکتا ہے اب ماضی یا مستقبل میں رہ رہے ہوں۔ شمالی افریقہ کے زیادہ تر حصوں میں وہ سال 1444 ہے، اور اسرائیل میں یہ سال 5783 ہے، اس عقیدے کی وجہ سے کہ خدا نے اس کے آس پاس وجود کو کئی سال پہلے بنایا تھا۔ واضح ہونے کے لیے زمین 5783 سال سے زیادہ پرانی ہے اور کائنات زمین سے بہت زیادہ پرانی ہے۔ تاہم کس طرح وقت کی پیمائش اور ریکارڈ کیا جاتا ہے ایک انسانی ساخت ہے، جس کا مطلب ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور مختلف ثقافتوں کے کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آئیں جب ہم 2023 کو چھوڑے بغیر وقت کے سفر پر جاتے ہیں۔ سال ہے ریوا 5، جگہ موجودہ جاپان ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان 2018 سال ماضی میں جی رہا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، لیکن جس طرح سے جاپانی کیلنڈر کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے شروع ہونے کے بعد سے یہ صرف 5واں سال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گریگورین کیلنڈر دنیا کے بہت سے حصوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم میں سے اکثر موجودہ تاریخ کو ٹریک کرتے ہیں۔ تاہم ہر کوئی اس عیسائی کیلنڈر کا استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ تر ثقافتوں کے پاس تاریخ کا ٹریک رکھنے کا اپنا منفرد طریقہ ہے، اور آپ کہاں رہتے ہیں اس پر منحصر ہے۔ آپ کے پاس ٹریک رکھنے کے لیے کئی مختلف کیلنڈرز ہو سکتے ہیں۔ تاہم نوآبادیات اور ہمارے سیارے کی عالمگیریت کی وجہ سے بہت سے روایتی کیلنڈرز کھو گئے یا بھول گئے ہیں۔ در حقیقت کرۂ ارض کے 195 ممالک میں سے کم از کم 168 گریگورین کیلنڈر کو کسی نہ کسی انداز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم خود سے آگے نکل رہے ہیں۔ آئیے جاپان واپس جائیں اور معلوم کریں کہ وہ سال 5 میں کیوں رہ رہے ہیں۔ خود جاپان تقریباً 14,125 جزائر پر مشتمل ہے، تاہم لوگ صرف 260 اس سے زیادہ پر رہتے ہیں۔ ایک حکومت نے جزیرہ نما پر ہمیشہ حکومت نہیں کی، لیکن 1952 میں اتحادی طاقتوں کے ساتھ سان فرانسسکو امن معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جاپانی جزائر باضابطہ طور پر ایک حکومت کے تحت ایک واحد قوم بن گئے۔ جاپانی کیلنڈر کے نظام میں لفظ ریوا جاپان کے سرکاری کیلنڈر کے موجودہ دور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملک گریگورین کیلنڈر بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جاپانی کیلنڈر ثقافتی اور سرکاری مقاصد کے لیے اہم ہے۔ چین نے وہ نظام لایا جس کی بنیاد جاپانی کیلنڈر نے 700 عیسوی کے لگ بھگ جزیرے پر رکھی تھی۔ عہد کا نام جاپان کے شہنشاہ نے اس وقت چنا جب وہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ ماضی میں شہنشاہ ایک اہم واقعہ کی یادگاری کے لیے کسی بھی موقع پر دور کو تبدیل کر سکتا تھا۔ ہر بار جب دور بدلتا ہے سال کی گنتی واپس ایک ہو جاتی ہے۔ 1912 میں شہنشاہ نے ایک شہنشاہ کے پورے دور حکومت کے لیے ایک دور ہونے کی مثال قائم کی۔ ریوا دور کا آغاز 1 مئی 2019 کو ہوا جب شہنشاہ ناروہیتو، سابقہ حکمران شہنشاہ اکیہیتو کے سب سے بڑے بیٹے نے تخت سنبھالا۔ شہنشاہ اکیہیتو ابھی بھی 89 سال کی عمر میں زندہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تخت سے دستبردار ہو کر ان کی جگہ لے لی۔ ریوا کی اصطلاح کا مطلب ہے خوبصورت ہم آہنگی، اور یہ پہلا دور کا نام ہے جو چینی کے بجائے جاپانی جڑ کے حروف کا استعمال کرتا ہے۔ جاپانی کیلنڈر کا استعمال زیادہ تر سرکاری دستاویزات کے ساتھ سرکاری فارموں، نجی کاروباری مواصلات اور ذاتی خطوط کی تاریخ کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج جاپانی کیلنڈر کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاپان جاتے ہیں تو آپ سال 2023 سے لے کر سال 5 تک کا سفر کریں گے۔ جب آپ اتریں گے کیلنڈر کے وقت میں آگے بڑھتے ہوئے ہم جمہوریہ چین کا سفر کر رہے ہیں، جسے تائیوان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں منگو کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے اور سال 112 ہے۔ کیلنڈر کو ریپبلک آف چائنا کیلنڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسے پینگو، کنمین اور ماتسو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیلنڈر 1912 میں شروع ہوا، جس سال نانجنگ میں جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اگرچہ تائیوان کے زیادہ تر پہلوؤں کی طرح چین بھی کیلنڈر کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ بیجنگ کا سرکاری موقف یہ ہے کہ جزیرہ خود چین سے کبھی الگ نہیں ہوا، اس لیے ان کے پاس آزاد کیلنڈر کا نظام ممکن نہیں ہے۔ منگو کیلنڈر کچھ سرکاری دستاویزات پر استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ملک روزانہ کی کارروائیوں کے لیے گریگورین کیلنڈر کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تائیوان دنیا کے بیشتر حصوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے جس میں زیادہ تر گریگورین کیلنڈر استعمال کرتا ہے، لہٰذا گریگورین نظام کو اپنانا ایک منطقی اقدام کی طرح لگتا تھا۔ تائیوان کی مرکزی صنعت سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ ہے۔ در حقیقت یہ چھوٹا جزیرہ تمام سیمی کنڈکٹرز کا 50% سے زیادہ پیدا کرتا ہے، جس سے سالانہ تقریباً $115 بلین حاصل ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شمالی کوریا کا سفر کیا، جس کی ہم سفارش نہیں کریں گے، تو سال بھی 112 ہے، لیکن یہ تائیوان سے بہت مختلف وجوہات کی بنا پر ہے۔ شمالی کوریا میں جوش کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز شمالی کوریا کے بانی کم il سنگ کی پیدائش سے ہوا۔ کم il سنگ کی پیدائش کا سال جوچے 1 سمجھا جاتا ہے، لیکن خود کیلنڈر کو بانی عامر کی موت کے 3 سال بعد 1997 تک اپنایا نہیں گیا تھا۔
कैलेंडर रिवायती कोरियाई कैलेंडर सिस्टम को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जोड़ता है। जब जूश कैलेंडर को सरकारी तौर पर अपनाया गया, अखबारात, न्यूज एजेंसियां, रेडियो स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदाइशी सर्टिफिकेट सभी इस नए निज़ाम में तब्दील हो गए। इसलिए उस वक्त मुल्क में रहने वाले 25.97 मिलियन लोग भी जूश कैलेंडर की पैरवी करते हैं। अगर आप कभी खुद को शुमाली कोरिया में पाते हैं तो ये 112 का साल है और मुल्क को कंट्रोल करने वाली जाबिराना हुकूमत की वजह से ऐसा महसूस होता है कि आपको तकरीबन 2000 साल गुजर चुके हैं।